آپ رامپور کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے دبی زبان میں پوچھا۔ تمہارے دادا ابو سے ضروری کام پیش آ گیا ہے، والد صاحب نے بات بناتے ہوئے کہا۔ آپ کی غیر موجودگی میں میرے اسکول کا کیا بنے گا؟ میں کس کے ساتھ جایا کروں گا؟ تم 4 روز کی چھٹی کر لینا، میری والدہ نے کہا۔ ابھی تو تمہارے امتحان بہت دور ہیں۔ میرے ذہن میں اس وقت بھی کئی سوال کلبل آئے۔ میرا دل چاہا کہ اپنے والدین سے پوچھوں کہ انہیں اچانک میرے نام کی تبدیلی کی اتنی فکر کیوں لاحق ہو گئی ہے۔ جب دادا جان نے جاتے جاتے والد صاحب سے کہہ دیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر انہیں ساری مصلحتوں کا علم ہو جائے گا، تو پھر رامپور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ خود دادا جان نے اپنے مشورے کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب نام کی تبدیلی بھی مؤثر ثابت نہیں ہوگی۔ اس بات کی بھی یقین دہانی کروائی تھی کہ میری عمر طویل ہوگی۔ مجھے کسی ممکنہ خطرے سے محفوظ رکھنے کی خاطر بطور خاص اپنی تسبیح بھی عنایت کر دی تھی، تو پھر بھاگ دوڑ کی کیا حاجت پیش آ رہی ہے؟ وہ خطرہ کیا تھا جس کی نشاندہی سے دادا جان نے پرہیز کیا تھا؟ جب انہیں علم تھا کہ نام کی تبدیلی کا وقت گزر چکا ہے تو اس بات کا ذکر کیوں کیا گیا؟ ایسی کیا بات تھی جو 1 ہفتے پیشتر نہیں بتائی جا سکتی تھی؟ اس کے علاوہ بھی کئی اور باتیں وضاحت طلب تھیں، لیکن میں نے زبان کھولنی مناسب نہیں سمجھی، مگر اس کے بعد جو حالات تیزی سے پے در پے پیش آئے انہوں نے میری عقل بھی ضبط کر دی۔ میرے والد صاحب نشست محفوظ کروانے کے باوجود دوسرے روز رامپور روانہ نہ ہو سکے۔ ان کی گھر سے روانگی سے 1 گھنٹہ قبل ہمارے پڑوسی حکیم احسان احمد کی بیگم، جو کئی مہینوں سے دق کی موذی مرض میں مبتلا تھیں، انتقال کر گئیں۔ والد صاحب اور حکیم احسان احمد میں گاڑی چنتی تھی، دونوں ایک دوسرے کے آڑے وقتوں میں کام آیا کرتے تھے، اس لیے والد صاحب کو اپنی رامپور کی روانگی مجبوراً ملتوی کرنا پڑی۔ اس کے بعد 24 گھنٹے بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ دادا جان بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ والد صاحب کو ان کی موت کی اطلاع ملی تو ان پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ میرے معصوم ذہن پر بھی پھر بھونچال آ گیا۔ دادا جان کی باتیں یاد آنے لگیں۔ انہوں نے والد صاحب سے 1 ہفتہ انتظار کی بات کی تھی، اور خود انہیں اپنے بارے میں علم نہیں تھا کہ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات والی مثال ان پر صادق آنے والی تھی۔ یا تو انہوں نے محض والد صاحب کو ٹالنے کی خاطر 1 ہفتے والی بات کہی تھی، یا پھر شاید انہیں علم تھا کہ 7 روز کے اندر اندر خود ان کا چراغ گل ہونے والا ہے۔ اگر دوسری بات درست تھی تو پھر انہوں نے ان خدشات کا اظہار سے گریز کیوں کیا جس کا تعلق میری ذات سے تھا؟ ان کی خاموشی کی کیا مصلحت تھی؟ کیا مجبوری لاحق تھی جو ان کے آڑے آ رہی تھی؟ دادا جان کی تسبیح میرے جسم پر موجود تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ انسان اور پانی کے بلبلے میں کیا فرق ہے؟ دونوں ہی ناپائیدار ہوتے ہیں، ہوا کا ایک جھونکا دونوں کو ناپید کر دیتا ہے۔ دادا جان نے اپنی تسبیح میرے گلے میں ڈال کر 40 روز تک ہر قسم کے آفت اور خطرات سے محفوظ رہنے کی بات کی تھی، لیکن خود انہیں اپنے بارے میں علم نہیں ہو سکا۔ موت کا فرشتہ دبے قدموں ان کے قریب آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں الٹے سیدھے سوالات کی یلغار ہوتی رہی۔ میں فی الحال ان کے بارے میں بھی کوئی حتمی بات کہنے سے معذرت خواہ ہوں، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ دادا جان نے یہ بات 100% درست کہی تھی کہ خدا کی مصلحتیں سمجھنا بندوں کے اختیار کی بات نہیں۔ میں بھی شاید اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ بہرحال دادا جان کی موت کی اطلاع نے میرے والد کو بے حال کر دیا۔ میری والدہ نے انہیں مشورہ دیا کہ رامپور جا کر باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھائیں، لیکن غم کی شدت نے انہیں اس قدر نڈھال کر رکھا تھا کہ وہ کمرے میں پڑے اس سائے کی محرومی پر آنسو بہاتے رہے جو ان کے سر سے اٹھ چکا تھا۔ مشیت ایزوی کے آگے ان کا بھی کوئی اختیار نہ چل سکا۔ 4 روز تک ہمارے گھر میں آہوں اور سسکیوں کی آوازیں گونجتی رہیں۔ یار دوست، واقف کار اور پاس پڑوس میں رہنے والے افسوس کا اظہار کرنے آتے تو زخموں پر جمتی کھرنڈ پھر ٹھیس لگنے سے ہری ہو جاتی۔ میری والدہ ہما وقت والد صاحب کی دل جوئی میں بھی لگی رہتی، میں بھی والد صاحب کے دائیں بائیں منڈلاتا رہتا۔ میرے پاس غم کا اظہار کرنے والے الفاظ تو نہیں تھے، لیکن میں والد صاحب کے قریب رہ کر انہیں اس بات کا احساس ضرور دلاتا رہتا تھا کہ میرے وجود کو بھی ان کے سہارے کی ضرورت ہے، لیکن کل کیا ہونے والا تھا اس کا علم شاید میرے فرشتوں کو بھی نہیں تھا۔ میرے والد صاحب کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ جس دن انہیں غم روزگار کو برقرار رکھنے کی خاطر ملازمت پر حاضر ہونا تھا، اس سے 1 رات قبل والدہ انہیں بڑے پیار سے سمجھا رہی تھیں کہ ہمت سے کام لیں، دفتر میں میرا دل نہیں لگے گا۔
والد صاحب نے اداس لہجے میں کہا، سوچتا ہوں کچھ دنوں کی چھٹی اور لے لوں۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گی۔ دفتر میں آپ کا ذہن بٹ جائے گا، گھر میں پڑے رہے تو طبیعت پر مستقل ایک بوجھ طاری رہے گا، لیکن لوگ وہاں بھی ہمت سے کام لیں۔ میری والدہ نے بڑی بردباری سے کہا، ابھی آپ کو آذر کے لیے جینا ہے، موت اور زندگی تو خدا کے ہاتھ ہے، انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ میری طرف دیکھیے، میں 3 جان لیوا صدموں سے دوچار ہونے کے باوجود زندہ ہوں۔ آپ نے آذر کے نام کے سلسلے میں کیا سوچا ہے؟ والد صاحب نے موضوع بدلنے کی خاطر گفتگو کا رخ بدل دیا۔ میں آپ کی رائے سے متفق ہوں، والدہ صاحبہ نے جواب دیا، ہم خاموشی سے نام تبدیل کر لیتے ہیں، اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹیں گے، آگے جو قدرت کو منظور۔ اگر آپ متفق ہیں تو پھر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، میں کل ہی جامع مسجد کے پیش امام سے بات کروں گا، جو نام وہ تجویز کریں گے وہی رکھ لیا جائے گا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ خدا کے کسی نیک بندے سے مشورہ کر لیا جائے تو بہتر رہے گا۔ میں بستر پر لیٹا والدین کی بات سن رہا تھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 9:15 کا عمل تھا جب دروازے پر کسی نے زور زور سے دستک دی۔ والد صاحب نے چونک کر کہا، اتنی رات گئے، پرسہ دینے کون آیا ہے؟ لوگ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ کوئی آرام کر رہا ہوگا۔ آپ لیٹے رہیے، میں دیکھتی ہوں، والدہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص واقف کار نہ ہوا تو آپ کے سونے کا بہانہ کر کے ٹال دوں گی۔ نام ضرور پوچھ لیجئے گا تاکہ بعد میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں۔ والدہ اٹھ کر کمرے سے چلی گئیں تو میں نے کچھ سوچ کر پوچھ لیا، ابا جان، دادا جان کی تسبیح اب پہنے رکھوں یا اسے اتار دوں؟ کیا مطلب؟ والد صاحب نے مجھے چونک کر دیکھا، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ اور یہ دادا جان کی تسبیح اتارنے کا خیال تمہیں کیوں آیا؟ میرا خیال ہے کہ جب دادا ابو نہیں رہے تو ان کی تسبیح بھی سنبھال کر کہیں رکھ دینی چاہیے۔ ایسی باتیں نہیں کرتے آذر بیٹے، میرے والد نے مجھے پیار سے سمجھایا۔ بزرگوں کی دعائیں اور ان کی بخشی ہوئی چیزیں ہمیشہ انسان کے کام آتی ہیں، ایسی چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک بات پوچھوں ابو؟ میں نے سنبھل کر سوال کیا۔ دادا جان نے میرا نام تبدیل کرنے کا مشورہ کیوں دیا تھا؟ میں نے ان سے پوچھا تھا، لیکن اب جب کہ وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہے تو اس کا جواب کون دے سکے گا؟ میرے والد دادا جان کے تذکرے پر دوبارہ اداس ہونے لگے تو میں نے جلدی سے باتوں کا رخ بدل کر کہا، کل سے تو میں بھی اسکول جانے لگوں گا۔ کیوں نہیں؟ والد صاحب نے بڑے لاڈ سے کہا، ابھی تو تم کو خوب جی لگا کر پڑھنا ہے اور پڑھ لکھ کر بہت بڑا آدمی بننا ہے۔ ابھی میں بڑا آدمی بننے کے سلسلے میں کوئی سوال کرنے ہی والا تھا کہ میں نے والد صاحب کو چونک کر بستر سے اٹھتے دیکھا۔ ان کے چونکنے کا انداز ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کسی بات سے خوف زدہ نظر آ رہے ہیں۔ میرا رخ والد صاحب کی سمت تھا، اس لیے میں دروازے کی جانب نہ دیکھ سکا، لیکن جب والد صاحب کے اضطراب کی وجہ جاننے کی خاطر میں نے دروازے کی سمت نظر گھمائی تو خوف اور دہشت کے مارے میں ساری جان سے لرز اٹھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ میری والدہ سہمی کھڑی تھیں اور ان کے دائیں بائیں 2 ہٹے کٹے نوارد منہ پر ڈھاٹا باندھے کھڑے تھے۔ ان کی سرخ سرخ خوفناک نظریں اس بات کی غمازی کر رہی تھیں کہ وہ بھلے آدمی نہیں تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ والد صاحب نے اٹھتے ہوئے قدرے درشت لہجے میں پوچھا۔ زیادہ گرمی کھانے کی حماقت مت کرو میاں جی، اور اپنی آواز بھی ذرا مدھم رکھو، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، ایک شخص نے بڑے سرد اور شفاف لہجے میں کہا۔ ایک بات اور غور سے سن لو، دوسرا تیور بدل کر بولا، جلادوں سے رحم کی اپیل نہیں کی جاتی، کیا سمجھے؟ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ والد صاحب نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے دریافت کیا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے ان دونوں بدماشوں کو دیکھ رہا تھا جو ملک الموت کی طرح میری ماں کے سر پر سوار تھے۔ ایک مردود نے اپنا ریوالور میری ماں کی کن پٹی پر رکھ رکھا تھا۔ میری غریب ماں ان دونوں کے درمیان کھڑی اس طرح تھر تھرا رہی تھی جیسے اس کا جسم ننگے تاروں میں لپیٹ کر اس میں کرنٹ دوڑا دیا گیا ہو۔ جو کچھ جمع پونجی سمیٹ کر رکھی ہے ہمارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دو، ورنہ… ریوالور والا شخص اپنا جملہ نامکمل چھوڑ کر کمینگی سے مسکرانے لگا۔ تم غلط جگہ آ گئے ہو میرے عزیز، میرے والد نے صاف گوئی سے کام لیا۔ دولت جمع کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارے لیے اپنی سفید پوشی برقرار رکھنا بھی دشوار ہے۔ ہمارا پورا گھر حاضر ہے۔ میری والدہ نے کپ کپاتی آواز اور خوف زدہ لہجے میں کہا، تم خود تلاشی لے لو، جو تمہارے ہاتھ لگے بڑے شوق سے لے جاؤ، اور تم کو زندہ چھوڑ جائیں تاکہ تم بعد میں تھانے میں شناخت پریڈ کرتی رہو۔
جواب میں اس حرامزادے نے بڑی کینہ توز مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیرتے ہوئے بازاری انداز میں کہا، جوانی میں ضرور پٹاخہ رہی ہوگی، لیکن اب ہم تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ جو کچھ ناز نخرے کر کے اور مسکرا کر شوہر سے سمیٹا ہے، سارا زیور شرافت سے لا کر ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تمہاری بچی کچی بخیہ بھی اتھیڑ کر رکھ دیں گے۔ بکواس بند کرو، والد صاحب زہر کا گھونٹ پی کر بولے، تمہیں جو کہنا ہے مجھ سے کہو، عورت کے ساتھ میں تمہاری کسی قسم کی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ تم پورے گھر کا سامان سمیٹ کر لے جاؤ، ہم تمہارا ہاتھ نہیں روکیں گے، لیکن شرافت سے تجاوز کرنا بھی برداشت نہیں کریں گے۔ کتنی رقم دبا رکھی ہے؟ ایک نے زہریلے انداز میں پوچھا۔ 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، تم خود تلاشی لے کر دیکھ لو، جو ہاتھ آ جائے تمہارا ہوگا۔ والد صاحب نے لہجہ بدل کر کہا، اس سے زیادہ ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ گویا تم سیدھی انگلیوں سے راہ راست پر نہیں آؤ گے۔ ریوالور والے کا لہجہ اور زیادہ شفاق ہو گیا۔ ہم تمہیں 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں دیں گے۔ ایک بات اور سمجھ لو، انسانی خون سے ہولی کھیلنا ہماری عادت بن گیا ہے۔ تم اپنا وقت برباد کرنے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ میرے والد نے جھلا کر جواب دیا، ہم 3 تک گنیں گے۔ دوسرے نے اپنا جدید آتشی اسلحہ ہوا میں لہرا کر دبنگ آواز میں کہا، اس کے بعد پہلی گولی تمہاری عورت کو ایک بازو سے محروم کر دے گی۔ یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ میرے والد نے احتجاج کیا۔ 1۔ اسلحہ لہرانے والے نے گنتی شروع کر دی۔ میں اپنے بستر پر سہما بیٹھا تھا۔ ابھی تک ان دونوں ڈاکوؤں نے میری طرف توجہ نہیں دی تھی۔ میری بات کا یقین کرو، میرے گھر میں اس وقت 200-250 سے زیادہ کی رقم نہیں ہوگی۔ بیوی کے زیورات جو بھی ہیں وہ تم لے جا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جو بھی مرضی آئے چھاتی ٹھونک کر لے جائیں گے، لیکن تم دونوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد۔ دوسرے نے اپنے غلیظ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ریوالور کی نال بدستور میری ماں کی کن پٹی پر جما رکھی تھی، جن کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا۔ 2۔ دوسرے نے زیادہ سرد لہجے میں گنتی آگے بڑھائی۔ میں کہتا ہوں اپنے ناپاک ارادوں سے باز آ جاؤ۔ والد صاحب نے بے بسی سے کہا، ہمارے مرنے کے بعد بھی تمہارے ہاتھ کوئی مال غنیمت نہیں آئے گا۔ گولیوں کی آواز محلے والوں کو بھی چوکنا کر دے گی۔ میری والدہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے؟ ریوالور والا گر جا۔ باہر ہمارے 2 ساتھی اور بھی موجود ہیں، جس نے سامنے آنے کی کوشش کی اسے بھی ڈھیر کر دیں گے۔ اور حاصل کیا ہوگا؟ میرے والد نے آخری بار انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ درندہ صفت لوگ تھے۔ 3 کی گنتی گننے کے بعد جدید اسلحے والے نے پہلا فائر کیا۔ اس کا نشانہ خطا نہیں ہوا۔ میری بے گناہ ماں کے الٹے بازو سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ وہ بلبلاتی ہوئی زمین پر گر کر تڑپنے لگیں۔ والد صاحب جوش میں آگے بڑھے تو درندوں نے ان پر بھی گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ میں اپنے بستر پر تصویر حیرت بنا خاموش بیٹھا سب کچھ دیکھتا رہا۔ گولیاں تڑتڑاتی رہیں، میرے والدین کے جسموں سے خون کی دھاریں ابلتی رہیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر موت سے ہمکنار ہو گئے۔ مرنے والوں کی دل خراش چیخیں میرے کانوں میں صدائے باز گشت بن کر گونجتی رہیں۔ مجھے حیرت تھی کہ اگر وہ درندے سارے ثبوت مٹا دینا چاہتے تھے تو پھر مجھے کیوں زندہ چھوڑ دیا؟ دونوں نے ایک بار بھی میری طرف توجہ نہیں دی، حالانکہ میں ان کی نظروں کے سامنے بیٹھا تھا۔ میرے والدین کے جسموں کو چھلنی کر دینے کے بعد وہ گھر کے تمام سامان، الماریوں اور صندوقوں کو الٹتے پلٹتے رہے۔ مجھے اس بات پر بھی تعجب تھا کہ گولیوں کی چنگاڑ کی آواز سن کر بھی کوئی ہماری مدد کو کیوں نہیں آیا۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنے بستر سے اتر کر ماں کے پاس گیا۔ اس کے جسم سے گرم گرم خون ابل رہا تھا۔ میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں بے اختیار امی جان کہتا ہوا ماں کے خون سے لت پت جسم سے لپٹ گیا۔ پھر میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو کر رہ گئیں۔ میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ماں اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے صدمے نے میرے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرے گھر کی خوشیاں اتنی جلدی ایک ایک کر کے روٹ جائیں گی، مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ دنیا میں تنہا رہ جانے کا احساس میرے کمزور اور ناپائیدار وجود کو کسی کوڑیالے ناک کی طرح ڈس رہا تھا۔ جب تک میرے ہوش و حواس قائم رہے، میں ماں کی اکڑی ہوئی لاش سے کسی جونک کی طرح چپکا اپنی یتیمی اور یسیری کا ماتم کرتا رہا۔ پھر مجھے کسی بات کا ہوش نہیں رہا۔ مجھے یاد نہیں کہ والدین کی موت نے کتنے دنوں تک میرے ذہن کو معطل رکھا۔
میں کب تک بے ہوشی اور دیوانگی کی کیفیتوں سے دو چار رہا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ میں جب بھی ہوش میں آتا والدین کی موت کا ہولناک منظر یاد کر کے چیخیں مارنے لگتا، ماہی بے آب کی مانند پچھاڑیں کھاتا، جنونی انداز میں والدین کو پکارتا، پھر دوبارہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا۔ بہت دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا، پھر میں ہار گیا۔ وقت آہستہ آہستہ میرے زخموں کے لیے مرہم ثابت ہوتا گیا۔ کاتب تقدیر نے جو کچھ میری قسمت میں رقم کر دیا تھا اس کے سامنے مجھے سرنگوں ہونا پڑا۔ جب میرے اوسان بحال ہوئے تو میں نے خود کو حکیم احسان احمد کے گھر میں پایا۔ وہ والد صاحب سے اپنی دوستی کا حق نبھانے میں کسی طرح پیچھے نہیں رہے۔ میرے کچھ دور پرے کے عزیز و رشتہ دار ضرور تھے، لیکن کوئی میری کفالت کا بوجھ اٹھانے پر آمادہ نہیں ہوا۔ انہیں اگر کوئی دلچسپی تھی تو اس مکان سے تھی جو میرے والد نے خون پسینے کی کمائی جمع کر کے سر چھپانے کو بنایا تھا۔ اگر احسان انکل نے اس آڑے وقت میں دور اندیشی سے کام نہ لیا ہوتا تو شاید میری زندگی کا وہ آخری سرمایہ بھی میرے ہاتھ سے نکل جاتا۔ مجھے مکمل ہوش آنے پر معلوم ہوا کہ میں تقریباً 1 ماہ تک اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ میرے عزیز داروں نے مکان پر اپنا حق جمانے کی مجرمانہ کوشش کی تھی، مگر احسان انکل نے موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے پہلے تو فوری طور پر مکان کو تالا لگا دیا، پھر دانش مندی سے کام لیتے ہوئے اسے اپنے ایک پرانے دوست اور واقف کار کو کرائے پر دے دیا۔ میرے عزیز دار مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ دانشوروں کا کہنا ہے کہ وقت اور حالات انسان کے سب سے بڑے معلم ہوتے ہیں۔ انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد ہی کچھ سیکھتا ہے۔ وقت کی نزاکتیں اس کی تربیت کرتی ہیں، پھر وہ دوسروں کی انگلی پکڑ کر چلنے کے بجائے آہستہ آہستہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ قسمت کے ہاتھوں میں جن شدید ذہنی جھٹکوں سے دوچار ہوا وہی میرے شعور کو بیدار کرنے کے لیے کافی تھے۔ تمام عمر میں احسان انکل پر بوجھ نہیں بن سکتا تھا۔ کیا ہوگا، مجھے اپنے مستقبل سنوارنے کی خاطر کن دشوار گزار مرحلوں سے گزرنا ہوگا، زندگی کے شب و روز کس طرح گزریں گے، میں ہر وقت انہی سوچوں میں گم رہتا۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ میں ان سنگ دل لٹیروں کے ہاتھوں سے زندہ کس طرح بچ گیا۔ میرے والدین نے انہیں اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کی پیشکش کی تھی، لیکن وہ پیشہ ور ڈاکو تھے۔ وہ جس واردات کے ارادے سے آئے تھے اس کا کوئی ثبوت چھوڑ دینا ان کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ اسی لیے اپنی زندگی بچانے کی خاطر میرے والدین کا جسم گولیوں سے چھلنی کر ڈالا تھا۔ لیکن مجھے کیوں نظر انداز کیا گیا؟ کیا میری ذات سے انہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا؟ کیا 10 سال کی عمر کا لڑکا اپنے والدین کے قاتلوں کو شناخت نہیں کر سکتا تھا؟ دانش مندی کا تقاضا یہی تھا کہ وہ مجھے بھی اپنے راستے سے ہٹا دیتے۔ ان کے لیے کوئی خدشہ، کوئی اندیشہ، کوئی خطرہ باقی نہ رہتا۔ میں بھی آج اپنی زندگی کی المناک داستان قلم بند کرنے کو زندہ نہ رہتا، سارا قصہ پاک ہو جاتا، لیکن مجھے خوب یاد ہے کہ انہوں نے مجھے یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ میں ان کی نظروں کے سامنے تھا، مگر ان دونوں شقی القلب قاتلوں نے ایک بار بھی میری سمت نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ شاید وہ اندھے ہو گئے تھے یا کسی غیبی طاقت نے مجھ بد نصیب پر ترس کھا کر میرے اور ان کے درمیان کوئی پردہ تان دیا تھا۔ جس وقت وہ میرے گھر کی تمام خوشیاں اپنے ناپاک قدموں تلے روند کر، مال غنیمت لوٹ کر اپنی جیت اور میری بیچارگی پر کہا لگاتے ہوئے واپس جا رہے تھے، اس وقت بھی میں اپنی والدہ کے بے جان جسم کو پاگلوں کی طرح جھنجھوڑ کر دیوانہ وار آوازیں دے رہا تھا۔ کیا وہ بہرے تھے جو میری دلدوز چیخوں کی آوازیں ان کے کانوں تک نہیں پہنچی تھیں؟ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول جوگی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ واقعات کو کریدتے میرے ذہن میں دادا جان کی دی ہوئی تسبیح کا خیال آیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ 40 روز تک اس تسبیح کا میرے جسم پر رہنا ضروری تھا، تو کیا وہی تسبیح میرے اور قاتلوں کے درمیان دیوار بن گئی تھی؟ میں نے سوچا، پھر میرا ذہن دوبارہ الجھنے لگا۔ اگر دادا جان کو پیش آنے والے حالات کا علم تھا تو انہوں نے خاموشی سے کیوں کام لیا؟ وہ اگر چاہتے تو قبل از وقت خطرے کی نشاندہی کر کے میرے سر پر والدین کا سایہ برقرار رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے میرے والدین کے بار بار اصرار کے باوجود زبان نہیں کھولی۔ آخر کیوں؟ کیا مصلحت تھی جو وہ میری سالگرہ کے دوسرے دن ہی کسی کام کا بہانہ کر کے رامپور واپس چلے گئے؟
میں ہوش آنے کے بعد بھی کئی دنوں تک خود اپنی سوچوں میں الجھتا رہا۔ پھر ایک دن میں نے احسان انکل کو ٹٹولنے کی کوشش کی۔ آپ نے میرے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں نے کرب میں ڈوبی آواز میں پوچھا۔ میں کب تک آپ کے لیے بوجھ بنا رہوں گا؟ ایسی باتیں مت کرو آذر بیٹے، احسان انکل نے بڑی شفقت سے جواب دیا۔ تم میرے پڑوسی اور میرے مرحوم دوست کی نشانی ہو، میں تمہیں کبھی اپنے لیے بوجھ سمجھوں گا؟ یہ خیال تمہارے دل میں کیوں آیا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ احسان انکل کا جواب سن کر میرا دل بھر آیا تھا۔ بس آذر میاں بس۔ انہوں نے میری پلکوں پر مچلتے آنسوؤں کو دیکھ کر تیزی سے کہا، اگر تمہیں میری خوشی منظور ہے تو اب ایک آنسو بھی نہ بہانا۔ جو کچھ ہو گیا ہے اسے بھولنے کی کوشش کرو، جو کچھ آئندہ کرنا ہے اس کے لیے سوچو اور بہادری کے ساتھ وقت کا مقابلہ کرنے کی خاطر خود کو آمادہ کرو۔ وقت کا یہی تقاضا ہے۔ احسان انکل مجھے حالات کی اونچ نیچ کے بارے میں سمجھاتے رہے، پھر بڑی اپنائیت سے بولے، اس بات کو بھی دل و دماغ سے نکال دو کہ تم میرے اوپر بوجھ ہو۔ میں نے تمہارا مکان کرائے پر اٹھا دیا ہے، وہ تمہاری ملکیت ہے، اس کا جو کرایہ آئے گا وہی تمہاری کفالت کے لیے بہت ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ اسکول جانا شروع کر دو، خوب جی لگا کر پڑھو اور ایک اچھا انسان بننے کے لیے پوری طرح تن من سے جد و جہد کرو۔ جب تک تم کسی قابل نہیں ہو جاتے میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، اس کے بعد تمہیں اپنی مرضی پر اختیار ہوگا۔ احسان انکل نے مجھے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میرے پاس اس پر عمل کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ میرے استفسار پر انہوں نے مختصراً بتایا کہ جن ڈاکوؤں نے میری خوشیوں کو تاراج کیا تھا وہ بھی فرار ہوتے وقت ایک حادثے سے دو چار ہو کر موت کی ابدی نیند سو چکے تھے۔ میرے گھر سے لوٹا ہوا سامان اور کچھ روپے جو برآمد ہوئے وہ پولیس کی تحویل میں تھے اور قانونی کارروائی کے بعد مجھے واپس ملنے کی امید بھی تھی، لیکن مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ اس تسبیح کا خیال پریشان کر رہا تھا جس نے قاتلوں کو میرے سلسلے میں اندھا اور بہرا کر دیا تھا۔ میں نے دبی زبان میں اس کے بارے میں دریافت کیا تو احسان انکل نے کہا، میرا خیال ہے کہ جائے وقوع سے کوئی تسبیح برآمد نہیں ہوئی۔ کیوں، وہ کوئی قیمتی تسبیح تھی؟ جی نہیں، میں نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ دراصل وہ تسبیح دادا جان نے مجھے سالگرہ پر بطور تحفہ عنایت کی تھی۔ اگر وہ تحفہ تمہیں مولوی فراست علی صاحب نے دیا تھا تو یقیناً بہت متبرک اور اہم ہوگا، احسان انکل نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور شاید۔ احسان انکل کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئے تو میں نے پوچھا، آپ نے بات مکمل نہیں کی انکل؟ میں سوچ رہا تھا کہ جن ڈاکوؤں نے ثبوت مٹانے کے لیے تمہارے والدین کو راستے سے ہٹا دیا انہوں نے تمہاری جان کیوں بخش دی، لیکن میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ تمہارے دادا کی تسبیح کی کرامت تھی کہ جو تم محفوظ رہے۔ احسان انکل نے کہا، میرے ایک عزیز رامپور میں رہتے ہیں اور تمہارے دادا کے مریدوں میں سے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمہارے دادا بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے اور مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ ایسے بزرگوں کو روشن ضمیر بھی کہا جاتا ہے۔ احسان انکل کی بات سن کر میرا تجسس بڑھنے لگا۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، کیا جو لوگ روشن ضمیر ہوتے ہیں انہیں سب کچھ پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے؟ کیوں نہیں، اللہ جس کو چاہے نواز دے، مگر ایسے بزرگ حضرات صرف اشاروں کنایوں میں بات کرتے ہیں، کھل کر کچھ نہیں کہتے۔ اس میں کیا مصلحت ہوتی ہے؟ بس یہ سمجھ لو کہ انہیں اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو کیا دادا جان کو معلوم تھا کہ ہمارے اوپر کیا آفت نازل ہونے والی ہے؟ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ انہی کی دی ہوئی کراماتی تسبیح تھی جس نے تمہیں معجزاتی طور پر بچا لیا۔ لیکن تم ابھی بچے ہو، یہ باتیں ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ میں نے احسان انکل کی بات سن کر خاموشی اختیار کر لی، لیکن مجھے اس بات کا ملال ضرور تھا کہ اگر دادا جان کو سب کچھ پہلے سے معلوم تھا تو وہ میرے والدین کو بھی بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ آذر بیٹے، تم اپنے ذہن پر کوئی بوجھ مت ڈالو، احسان انکل نے میرے چہرے کے بدلتے تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ جو کچھ ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت بھی ہوگی۔ تم اب صرف یہ ٹھان لو کہ تمہیں اپنا مستقبل بنانے کی خاطر بڑی محنت اور جان فشانی سے کام لینا ہے۔ میں تمہیں ہر اعتبار سے ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی توقعات پر پورا اتر سکوں۔ میں نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی۔ ایک بات کا اور وعدہ کرو۔ آپ حکم دیں، میں انکار نہیں کروں گا۔
میں نے بے حد انکساری سے کہا، مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک تم میٹرک نہیں کر لیتے اس گھر کو اور مجھے اپنا ہی سمجھو گے، کسی قسم کا تکلف نہیں کرو گے۔ احسان انکل کے لہجے میں ایسی مٹھاس، ایسا پیار اور خلوص تھا کہ میں نے سچے دل سے ان سے وعدہ کر لیا۔ 15 سال کا طویل عرصہ میں نے حکیم احسان احمد کے ساتھ گزارا۔ ان کے احسانات کا بوجھ مجھ پر روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر چند کہ میرے مکان کا کرایہ میرے اوپر خرچ ہو رہا تھا، لیکن حکیم انکل کی محبت، ان کے خلوص کی کوئی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ جس طرح مجھے کندن بنانے کی خاطر اپنے علم، اپنے تجربوں، اپنی محبت اور اپنے مشوروں سے نوازتے رہتے تھے، ان کا کوئی مول نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کچی عمر میں میرے سر پر ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو شاید میں بھٹک جاتا۔ وہ غیر ہونے کے باوجود اپنوں جیسا سلوک کر رہے تھے، جو اپنے تھے وہ بیگانے بن گئے تھے۔ والدین کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد انہوں نے نظریں پھیر لی تھیں۔ ان کی دلچسپی مجھ سے زیادہ میرے مکان میں تھی، جو حکیم انکل کی دور اندیشی سے بچ گیا تھا۔ میں اپنے خونی رشتوں کے تذکرے سے گریز کروں گا۔ جب انہوں نے سارے تعلقات ختم کر دیے تھے تو میں کیوں ان کی طرف پلٹ کر دیکھتا؟ ان سے زیادہ قابل احترام تو ڈپٹی بشیر علی تھے، جو پولیس کے محکمے میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر فائز تھے۔ پٹنہ میں بچہ بچہ ان کو جانتا تھا۔ بڑے روب داب کے اور اصول پرست انسان تھے۔ سارے شہر میں ان کا طوطی بولتا تھا۔ وہ بھی حکیم انکل کی وجہ سے دامے درمے سخنے میرے کام آتے رہے۔ میں ان دونوں حضرات کا جس قدر شکریہ ادا کروں کم ہوگا۔ ان کی مہربانیاں بے شمار تھیں۔ وہ میرے اتالیق تھے، میرے رہبر تھے، میرے بزرگ تھے، میرے محسن تھے۔ میں ان کی محبتوں کا قرض کبھی نہیں اتار سکتا۔ 15 سال کے وہ ایک ایک لمحے، ایک ایک پل آج بھی میرے ذہن پر نقش ہیں۔ میں ان کی تفصیل سنانے بیٹھوں تو شاید وہ ایک علیحدہ داستان کی شکل اختیار کر لے، لیکن میں ان باتوں کو رقم کر کے اپنی داستان کو طول دینے کی کوشش نہیں کروں گا۔ صرف اتنا ہی لکھ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ ان کے احسانوں کا مجھ پر جو قرض ہے وہ شاید میں تمام عمر نہ اتار سکوں۔ میں نے 19 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان ممتاز نمبروں سے پاس کیا۔ میرے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے اوپر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ پڑھ کر بڑا آدمی بنوں اور اپنے والدین کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکوں۔ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ میں نے میٹرک کے 4 سال بعد BA کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ حکیم انکل اور ڈپٹی بشیر علی کا مشورہ تھا کہ میں مقابلے کے امتحان کی تیاری کروں اور سول سروس میں کوئی اعلیٰ عہدہ حاصل کر لوں، لیکن ان دنوں حکیم انکل کی صحت خراب تھی۔ ان کے اپنوں نے بھی ان کا ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ دل برداشتہ رہنے لگے تھے۔ میں نے حالات کے پیش نظر ملازمت کرنا مناسب سمجھی۔ ڈپٹی بشیر علی نے اس موقع پر بھی میرا ساتھ دیا۔ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ میں محکمہ آبکاری میں انسپیکٹر کا عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ اس آسامی کے حصول کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ 2 سال تک میں پٹنہ میں تعینات رہا۔ میری کارکردگی قابل ستائش تھی، لیکن یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ میری بہتر کارکردگی کے سبب دفتر میں میرے دوستوں کی تعداد کم اور دشمنوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ شاید میری ایمانداری ان کو پسند نہیں تھی۔ میری وجہ سے ان کی ناجائز کمائی کے راستے کھوٹے ہونے لگے تھے۔ میرے افسران اور میرے ساتھی میرے منہ پر میری تعریفیں کرتے، لیکن وہ دل سے چاہتے تھے کہ میرا تبادلہ کہیں اور ہو جائے اور ان کے درمیان کا کانٹا نکل جائے۔ انہی دنوں حالات نے پلٹا کھایا۔ حکیم انکل عمر کی اس سرحد پر پہنچ گئے تھے جہاں ایک ذرا سی بات بھی انسان کے دل پر گہرا اثر کرتی ہے۔ چنانچہ اپنوں کی بے رخی اور بے اعتنائی کے سبب عارضۂ قلب میں مبتلا ہو کر کچھ ہی مہینوں میں دنیا سے منہ موڑ گئے۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں نے ان کی موت پر دل کھول کر آنسو بہائے۔ پھر حالات نے میرا وہ بسیرا بھی اجاڑ دیا جہاں میں نے 15 سال تک بڑے سکون اور اطمینان سے زندگی کے دن گزارے تھے۔ حکیم احسان احمد کی وفات کے بعد ان کے عزیز داروں نے، جو مجھے ایک آنکھ پسند نہیں کرتے تھے اور جائیداد کے بٹوارے کے خواہاں تھے، مجھے دودھ کی مکھی کی طرح نکال دیا۔ اس موقع پر ڈپٹی بشیر علی نے میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی میں تمام عمر فراموش نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مجھے میرے ہی مکان کی بیٹھک میں قدم ٹکانے کی جگہ فراہم کر دی، لیکن میرا دل اب پٹنہ سے اکتا گیا تھا۔ میں کسی پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے ایک روز بشیر علی صاحب سے دبی زبان میں کہا، آپ کے احسانات مجھ پر بے شمار ہیں،
ایک مہربانی اور کر دیں تو میں مرتے دم تک آپ کا مشکور رہوں گا۔ میرا اندازہ اگر غلط نہیں تو تم کو میرے ساتھ رہنا پسند نہیں۔ انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا، خودداری اچھی چیز ہے، لیکن ابھی تمہیں زندگی کے نشیب و فراز کا زیادہ تجربہ نہیں ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اگر تم 2-3 سال اور یہاں گزار لو تو مناسب ہوگا۔ آپ بزرگ ہیں، میں آپ کے تجربے کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی میری درخواست ہے کہ آپ میرا تبادلہ کہیں اور کروا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں اپنے مکان میں میرے ساتھ رہنا مجھے شرمندہ نہ کریں۔ میں نے ان کے جملے کا مفہوم سمجھ کر تیزی سے وضاحت کی۔